سے کچھ نہیں. ایسے سخت دل ہوتے ہیں. اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایران میں کیا ہوتا تھا؟ ساسانی برسوں صدیوں سے چلی آ رہی تھی گورنمنٹ ساسانی. وہ خاندان کا ہی آدمی ہونا اور کوئی نہیں ملا تو آخر میں وہ خاندان کی لڑکی تھی اس کو بٹھا دی. تو خاندان ساسانی کی ہونا. تو وہ خاندان وہ جو رائل فیملی تھی اس کے علاوہ پورے ایرانی عوام جو سبجیکٹ تھی پبلک تھی وہ سب کے سب غلام. صرف رائل فیملی آقا باقی سب غلام. اور بادشاہ کو جو دل میں آیا وہ جناب وہ جتنے ہمارا شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے غریبوں کو جو ہے قتل کر کے لطف لیتے تھے. اس سے باندھ دیتے کھمبے سے باندھتے تیر مارتے وہ تڑپتا تو لطف لیتے. کیسا بادشاہ نے ایک دن وزیر سے کہا وزیر تمہارا بیٹا جو سامنے آیا ہے میرا دل اس کو تیر مارنا چاہ رہا ہے. ایرانی بادشاہوں کا حال ساسانیوں کیا کر سکتا تھا؟ بولے حضور پیش ہے. اس لیے کہ اگر نہیں بھی بولتا تو وہ مارتا ہی تھا اسے. پیش ہے بولے مطلب انہوں نے انٹرٹینمنٹ تیر مار کے اس کے سامنے تڑپتے تڑپتے مر گیا بچہ. یہ کرنے والے ہیں یہ پروگرام ہے ان کی انسانیت کے بارے میں. اور آپ ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں جو من میں آیا کر رہے ہیں. آپ ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جان دو سب ذمہ دار ہیں. امت اسلامیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا ہے کہ تم خلیفہ ہو اللہ کے جانشین ہو. تم تو اللہ کا ایڈمنسٹریشن جاری کرنا تمہاری ذمہ داری. روئے زمین میں آپ الگ تھلگ بیٹھ سکتے کیا؟ کیسا بیٹھتے الگ تھلگ؟ آپ میدان چھوڑ کے بازو بیٹھ جاتے آپ اور وہ ظالموں کو جو دل میں آیا کرنے کا موقع فراہم کرتے آپ. امت پوری ذمہ دار ہے. دنیا کی کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہے اللہ کا خلیفہ ذمہ دار ہے. اللہ کے خلیفہ ہیں آپ ہم سب پوری امت. خلیفۃ اللہ جعلنا کا فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا کیا کام ہے؟ جو اوپر سے دستور آیا اس کو نافذ کرنا ہے. آ گیا دستور بنانا نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہونا ہے، پارلیمنٹ نہیں ہونا ہے، ترمیم نہیں ہونا ہے. جو دستور الہی دے دیا انہوں خلیفہ جانشین نائب ہے وہ تو نائب کا کام جو ہے اپنے مالک نے جو کام حوالے کیا اس مشن کو جاری کرنا کام ہے ہمارا. چاہے اس کام کے نافذ کرنے میں جان ہی چلی جائے کام کرنا ہے. اور ویسے بھی تو جان جا ہی رہی ہے. جان تو ویسے بھی جا رہی کون چھوڑ رہا. مارتے مارتے عرصے حیات تک کر دیا گیا. رات دن جو فلسطینیوں کا حال ہے ایک روٹین ہو گیا ہے. امت اسلامیہ بے حس ہو گئی. جسٹ خبر پڑ لی کوئی ایکشن نہیں، کوئی جواب نہیں. کیوں مارے، کون مارے، کیسا مارے، کچھ نہیں. ان کا کتا بھی مرتا ہے پھر وہ سوال کرتے ہیں کیوں گیا. یہ اخلاق سپر پاور یہ اخلاق عام کرنا چاہ رہا ہے. تو
فرمایا کہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ایسے سخت ہے کہ رحم و کرم نام کی چیز ان کے پاس نہیں، پتھر سے بھی سخت ہے، کوئی خیر کی بات، کوئی انصاف کی بات قبول کرنے تیار نہیں، قلوبہم قاسیہ۔ اور قساوت قلبی ہی کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ ارے یہ تو معمولی بات ہے، پھر کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کے یہ آیت نکال دیے اور دوسری آیت ڈال دی، یہ حرف ہٹا دیے دوسرا حرف ڈال دیے، ایک لفظ نکال دیے دوسرا ڈال دیے، ایک سورہ نکال دیے دوسرا سورہ ڈال دیے۔ اب کی حکمت کون بول رہا ہے؟ یہ تحریف ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نہیں بول رہے۔ یحرفون الکلمہ، کلمات میں تحریف کرتے تھے، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے نکال دیتے تھے۔ نہیں بولے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کتاب میں نبی آخر الزمان کی جو علامت یہ وہ ہے، مگر یہ علامتیں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو یہر کلمات کو میں تحریف کتاب میں جو کرتے تھے وہ دو تین طریقے کی، ایک تو تعویل کی تحریف، مطلب ایک ہے آیت کا، انہوں مطلب دوسرا نکال لے رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی ایسی باتیں، ہمارے مفتی حضرات بھی جو فسادی طبیعتوں کے غلط تعویلات، حدیث کی غلط تعویل، آیت کی غلط تعویل، موڑ دینا بات کو۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی تین صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی وہ آیتوں کو ہٹا دیتے تھے، رجم کا حکم تھا نکال ہی دیا انہوں نے، بولے نہیں رجم نہیں ہے ہمارے پاس، چوری کاٹنے پر ہاتھ کاٹنے کا وہ نہیں ہے۔ اور کبھی یہ کرتے تھے کہ کوئی امیر، کوئی دولت مند آدمی گھڑ گیا جرم میں تو اس کے لیے تعویل کرتے تھے، چونکہ گواہوں میں یہ صورت ہے اور وہ صورت ہے، بچانے کا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ لو، قسم بخدا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یا اس جگہ ہوتی تو ہاتھ کاٹا جاتا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدود الہیہ ہے، حدود میں کوئی رعایت نہیں۔ حضرت اسامہ حب رسول اللہ، اللہ کے محبوب، قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی، عورت نے، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات طے ہو گئی، تو حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجی، بچا لیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو، اور اسامہ تمہاری یہ جرأت کہ حقوق اللہ کو حدود الہیہ میں سفارش کرنے نکلے، یہ مذہب ہے، اور اسی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ حقانیت ہے، اس میں یہ عدل و انصاف ہے۔ اور وہی فکر دیکھیے، جہانگیر گرچہ کے مغل شہنشاہوں نے پوری طرح اسلام کو اپنایا نہیں، جتنے ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کیا آپ لوگ،
تو آپ کا دستور قرآن نہیں تھا. کیا دستور تھا؟ اپنے من میں جو آیا وہ دستور. اس کے باوجود بہت سارے عدل و انصاف کے ایسے حیرت انگیز کارنامے کر دی. جہانگیر نے وہ محل میں گھنٹی لٹکا دیا اپنے بستر کے اور روڈ پہ اس کی رسی، جو کوئی مظلوم ہو وہ راست بادشاہ کی گھنٹی ہی لائے. دیکھیا کسی کیا مجال اب کسی غریب پر ظلم کرے کوئی. اور وہ شبے میں جو دھوبی کو ان کی عزیز بیوی نے، نور جہاں نے شبے میں جو دھوبی کو مار دیا، وہ قصاص کے لیے پیش کر دیا. اپنی عزیز بیوی کو پیش کر دیا، لگاؤ. تو وہ جو لوگ تھے وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا حضور ہم کو دیت منظور ہے اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے عدل و انصاف کا کیا حال ہے. وہ سنت نبوی سے لیا ہو. ایسے سینکڑوں واقعات تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے ملیں گے. ہمارے